السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی صبح کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف پڑھنے کا وقت جمعرات والے دن سورج غروب ہونے سے لے کر جمعے والے دن سورج غروب ہونے تک ہوتا ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وندے ماترم میں دیوی دیوتاؤں کا تصور سنگیوں نے خود کبھی نہیں پڑھا۔ لزوم آرٹیکل 25، 26 اور 29 کی خلاف ورزی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کا خطاب۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کہا کہ عوام جب بھی جن گن من پڑھتے ہیں تو انہیں یہ ملک اور اس کے عوام اس میں نظر آتے ہیں، لیکن جب وندے ماترم پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھگوان اور دیوی کی پوجا کی باتیں نظر آتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر میں کسی اور کی بات کروں گا تو میں مسلمان کہاں برقرار رہوں گا؟ وندے ماترم کے لزوم کے ذریعے حکومت دستور آرٹیکل 25، 26 اور 29 کی صریح خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ایک دن عوام امت شاہ کو گھسیٹ کر نکالیں گی۔ وزیر داخلہ بدامنی کے باوجود منہ نہیں کھول رہے ہیں۔ راجیہ سبھا میں کھرگے کا خطاب۔ راجیہ سبھا کے قائد اپوزیشن ملکارجن کھرگے نے احتجاجی طلباء پر پولیس ظلم کے خلاف وزیر داخلہ امت شاہ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے جمعرات کو کہا کہ جن شکتی یعنی عوام کی طاقت انہیں ایک دن گھسیٹ کر باہر نکالیں گی اور جواب دہ بنائیں گی۔ شدید بارش، عوام کو دشواری سے بچانے پیشگی احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ وزیر مال پی سرینواس ریڈی کی ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام کے ساتھ ٹیلی کانفرنس۔ وزیر ریونیو سرینواس ریڈی نے حکومت حکام کو ہدایت دی کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے تلنگانہ بھر میں شدید بارش کی پیشقدمی کے پیش نظر عوام کو کسی بھی قسم کی دشواری سے بچانے کے لیے پیشگی احتیاطی اقدامات کیے جائے۔ وزیر موصوف نے جمعرات کو ریونیو اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حکام کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے دوران ریاست میں گزشتہ 2 دن سے جاری بارش اور آئندہ 2 دن کی موسلا دھار بارش کے امکانات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ کے 5554 عازمین حج کا قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب۔ 10 اگست تک پہلی قسط جمع کروا دینے صدرنشین حج کمیٹی مولانا خسرو پاشا کی اپیل۔ مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی نے ایک بیان میں کہا کہ حج 2027 کے عازمین کی آن لائن قرعہ اندازی کا عمل جمعرات کو حج کمیٹی آف انڈیا کے دفتر واقع حج ہاؤس ممبئی میں عمل میں آیا۔ آن لائن قرعہ اندازی کا عمل ڈیجیٹل رینڈم سلیکشن کے ذریعے بالکل صاف و شفاف طریقے سے کیا گیا۔ انہوں نے قرعہ اندازی میں منتخب عازمین حج کو دلی مبارکبادی پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ قرعہ اندازی کے عمل کا تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر واقع حج ہاؤس نامپلی میں جناب محمد اسد اللہ ایگزیکٹو آفیسر و جناب عرفان شریف ایگزیکٹو اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر و حج کمیٹی نے پروجیکٹر پر راست مشاہدہ کیا۔ انیمریشن فارمز کے ڈیجیٹلائزیشن میں حیدرآباد پیچھے، ضلع یادادری بھونگیر سر فہرست، ضلع جنگاؤں دوسرے نمبر پر۔ تلنگانہ کے تمام 33 اضلاع میں جمعرات تک فہرست راہ دہندگان پر خصوصی جامع نظرثانی مہم کے تحت بحیثیت مجموعی 76.72% انیمریشن فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن مکمل ہو گیا ہے۔ دفتر چیف الیکٹورل کی جانب سے جاری کردہ موقف رپورٹ میں کہا گیا کہ ضلع یادادری بھونگیر میں سب سے زیادہ 94.10% فارمز کا ڈیجیٹلائزیشن کر لیا گیا۔ اس کے بعد جنگاؤں میں 91.33% فارمز کو ڈیجیٹلائز کیا گیا۔ پانی کا شدید بہاؤ، بیشتر آبی ذخائر کے دروازے کھول دیے گئے۔
ریاست میں شدید بارش کے سبب آبی ذخائر کی سطح میں اضافے کے بعد پانی کو مختلف پروجیکٹس کے لیے چھوڑا گیا۔ کرشنا اور گوداوری طاس کے اہم ذخائر میں پانی کا شدید بہاؤ درج کیا گیا۔ فوڈ سیفٹی حکام کی کارروائی، سموسے اور پانی پوری تلف۔ ٹچ فاسٹ ٹیم نے جی ایچ ایم سی فوڈ سیفٹی حکام کے ہمراہ شہر کے اتاپور NM گوڑا میں واقع پانی پوری اور سموسہ تیار کرنے والے یونٹس کا معائنہ کیا۔ معائنہ کے دوران اس بات کا انکشاف ہوا کہ بغیر لائسنس کے کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جا رہی تھی اور صاف صفائی کے انتظامات بھی ناقص پائے گئے۔ غیر معیاری خام تیل کے استعمال کا پتہ چلا اور خوراک کی حفاظت سے متعلق بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ عہدیداروں نے موقع پر ہی 10 کلو سموسے سے اور 15 کلو پانی پوری تلف کر دی اور فوڈ سیفٹی اینڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خراب موسم، چیف منسٹر کے طیارے کی لینڈنگ میں تاخیر۔ نئی دہلی سے حیدرآباد آنے والی انڈیگو فلائٹ جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سوار تھے، چہارشنبے کی شب خراب موسم کے باعث شمشاباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 کوششوں کے بعد لینڈ کر سکی۔ اطلاعات کے مطابق طیارے نے حیدرآباد میں شدید بارش اور موسم کی خراب صورتحال کی وجہ سے اپنی پہلی لینڈنگ کی کوشش ترک کر دی۔ اس کے بعد طیارہ تقریباً 20 منٹ تک فضا میں چکر لگاتا رہا۔ بالآخر 8:35 دوسری کوشش میں بحفاظت لینڈ کر گیا۔ BRS کے سینئر قائد اور سابق رکن اسمبلی پدی سدرشن ریڈی چل بسے۔ جمعرات کی آدھی رات کو حیدرآباد کے سکندرآباد میں واقع یشودا ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانس لی۔ گزشتہ اتوار کو ہنمکنڈا میں سدرشن ریڈی کو سینے میں درد کی شکایت کے بعد طبیعت ناساز ہونے پر فوری طور پر CPR دیا گیا، جس کے بعد بہتر علاج کے لیے انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا اور یشودا ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں آج رات انہوں نے آخری سانس لی۔ پدی سدرشن ریڈی نے تلنگانہ تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ سال 2018 میں متحدہ ورنگل ضلع کے نرسمپیٹ حلقہ اسمبلی سے رکن اسمبلی کے طور پر منتخب ہوئے۔ آج صبح 6 بجے حیدرآباد سے سدرشن ریڈی کی نعش کو ورنگل ضلع کے آج صبح 6 بجے حیدرآباد سے سدرشن ریڈی کی نعش کو ورنگل ضلع کے نلابیلی منڈل مرکز منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کی آخری رسومات انجام دی جائیں گی۔